خان صاحب سے یہ میری آج چوتھی ملاقات تھی. خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دی تھی کہ وکلاء نے اب نکلنا ہے. یہ آج خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی. خان صاحب نے 2 اسپیشل باتیں آج ضرور بتائیں. ایک انہوں نے اپنے یہ جو بیہودہ کیس ہو رہا ہے، یہ عدت والا کیس جو قرآن کے خلاف ہے، آئین کے، قوانین کے، جو کیسز پہلے سے طے شدہ ہے یا ان کے خلاف ہے. پاکستان میں، دنیا میں، مسلم ممالک میں آپ کو کوئی ایسا کیس نہیں ملے گا اس نوعیت کا. آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے. وہ اس چیز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں جس کو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ پاک چیز ہے. پہلے اعظم سواتی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا، خان صاحب پہ یہ گھٹیا کیس کیا. اب پتہ چل رہا ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیے آپ سب لوگ جتنے یہاں کھڑے ہیں، اگر خان اور اس کی بیوی محفوظ نہیں ہے اس کمرے میں اور اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. جب آپ نے عورت پہ اور حیا پہ ہاتھ ڈال دیا، اس نیا میں سب بہہ جائیں گے. وہ آج بھی خان صاحب نے بیٹھے میں ڈاکٹر فردوس نقوی صاحب یہ اس کے گواہ ہیں، یہ سارے وکلاء آج ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم فریش الیکشنز مانگیں گے، کیونکہ جس بےہودہ طریقے سے پارلیمان میں بجٹ کے دوران قانون پاس کیا گیا کہ جی جو حاضر سروس ججز ہیں وہ تو کیس نہ سنیں کیونکہ وہ تو تنخواہ دار ہیں، جو کرائے پہ یہ لوگ ججز لے کے آئیں گے وہ کیس سنیں گے. تو یہ سمجھ آئے کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے یا بشرا بی بی کے یا ڈاکٹر یاسمین یا عمر چیمہ کے خلاف نہیں ہے، یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ وطن کے خلاف ہے. ہمارا جو جہاد ہے وہ بیرونی قوتوں سے ہے، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. ہم غریب ضرور ہیں بٹ غیرت سے پاک نہیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابی ہماری ہوگی. بس تھوڑے سے اور وقت کی بات ہے. خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں کچھ انٹرفیئرنس کی وجہ سے، آپ کتنے دن بھوک ہڑتال کریں گے اور ریڈی ہیں آپ بھی بھوک ہڑتال کے لیے؟ اسٹیمنا کتنا ہے رہا ہوا ہے آپ کا؟ جی جان اللہ دی ووٹ خان دا خان پاکستان ہے، 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. خان صاحب وہ کہتے ہیں نا تیرا ایک اشارہ حاضر لہو ہمارا. بالکل آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی محلے پورا پاکستان بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہوگا. اور ہم اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ جاتے. اب تو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، اس میں بھوک ہڑتال بھی ہوگی، اس میں جلسہ جلوس بھی ہوگا، اور الٹیمیٹلی ہمیں پتہ ہے یہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا. ہم دھرنا دیں گے یہاں پہ. آپ شوکت بسرا صاحب، خان صاحب تو بھوک ہڑتال کر لیں گے، ظاہری سی بات ہے وہ کسٹڈی کے اندر ہیں. عام عوام یا آپ لوگ تو کہیں گے ہم بھوک ہڑتال پہ، کیسے کنفرم ہوگا؟ شیورٹی ہوگی کہ آپ لوگ کچھ نہیں کھا رہے، کچھ نہیں پی رہے؟ ہمارا لیڈر 50 سینٹی گریڈ پر اندر ایک ڈیتھ سیل میں بند ہو، ان پر ظلم ہو رہا ہو، جبر ہو رہا ہو، ہماری بہن بشرا بیگم ہو، جتنے ہمارے اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد. تو آپ کا کیا خیال ہے ہم جو 1 سال سے جو جبر ظلم ہم پر ہو رہا ہے وہ کم ہے کہ ہمارے گھر سیل کر دیے گئے، چادر یار تیواری کا تقدس کو پامال کیا گیا؟ پیچھے نہیں ہٹیں گے. خان صاحب کی طبیعت تو خراب ہو جائے گی پھر اگر وہ بھوک ہڑتال کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جس شخص کا نام عمران خان ہے اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ الحق ہے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. آج پورا پاکستان دیکھیں نا، جیل میں بیٹھ کر پوری دنیا، پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری آپ کی سیاسی جماعتیں سب اکٹھی ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ 8 فروری کو لوگوں نے گھر سے نکل کر ووٹ عمران خان کو. بسرا صاحب جان اللہ نہیں کتنے دن بھوک ہڑتال کر لے سو حقیقتاً اسٹیمنا؟ دیکھیں جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دیتی، ویسے انداز میری بات سن لیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ انسان نہیں کرتا. ہماری لیڈر کے لیے جان بھی حاضر ہے. خون کے آخری قطرے تک خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ خان میری اور میرے آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، آنے والے نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس لیے اس کو سنجیدہ لیں. یہ نہ آپ پہلے سمجھیں، پہلے خان صاحب کیا کیوں رہے ہیں اندر؟ جس حالت میں بشرا بیگم کو رکھا ہوا ہے، خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. جرم آج کیا ہے؟ ایک شادی کے جرم ان کو اندر رکھا ہوا ہے. پاکستان کا لیڈر، دنیا میں آپ کی عزت کا نشان، ان کو ڈیتھ سیل میں اپنے بند کیا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنرل فیض نے شادی کروائی تھی، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسی گھٹیا گفتگو، میں لوگوں کی جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں ماما بہنا تیاں سب دیاں سانجیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی راستہ بھی تو ہوتا ہے نا سر. وہ آرٹیکل لکھ رہے تھے نیوز پہ، ڈان نیوز پہ. سر کون لوگ صحافی؟ اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لکھ رہے ہیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں کہ انہوں نے شادی کی ہے، جرم نہیں کیا. میں نے بہت بار سے لیڈر ہیں جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، جن کے کرتوت ہیں، ان پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجوکا صاحب نے ضمانت ظلم کی ہے، خارج کر دی ہے عدت کیس میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مرکزی اپیلوں میں کیسے ریلیف ملے گا؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں
कब तक रोकेंगे? आपने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, आखिर आप एक शादी के पे आप सज़ा दे रहे हैं। बहुत जल्द देखें, आज मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, सितंबर एंड अक्टूबर ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इनको दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा। खान साहब मुल्क से बाहर होंगे और खान पाकिस्तान मुल्क से बाहर होंगे, जेल से बाहर होंगे। सिर्फ जेल से बाहर नहीं होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। मेरी बात लिख ले आज। ये आपके ज़बान से अनइंटेंशनली निकल ही गया, खान साहब डील तो नहीं कर रहे? खान साहब ने डील करनी होती मेरे भाई, 1 साल से हमें तो 15 दिन में कह दिया गया था। तो जरदारी साहब 12 साल रहे। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं जो खान साहब को ना वो झुकेंगे, ना डील करेंगे, ना मुल्क से बाहर जाएंगे। वो कहते हैं मेरा जीना मरना यहाँ पे है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी बाहर है, ना मेरी कोई जायदाद बाहर है, मैंने करना क्या है? बच्चे वो देखिए, मैं कह रहा हूँ आज भी अगर उनको कुछ होता कि मैंने बच्चों के लिए जाना है, वो तो अपने समझते हैं कि ये सारे मेरी कौम मेरे बच्चे हैं, ये मेरी कौम जो है इसके लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ। तो इसलिए आज उन्होंने क्या कहा है कि वक्त का यजीद सुन ले, ना झुकूंगा, ना डील करूँगा, ना मुल्क से बाहर जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर फॉर्म 40 सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, ये जाली डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। रेहाना डार साहिबा से हार के इसको ओवरनाइट बनाया गया 80,000 वोटों से। नंबर 1 तो इसकी स्टैंडिंग नहीं है। दूसरी अहम बात, या गवर्नमेंट ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट फॉर्म 47 की इन्होंने इतना मेजर स्टेप उठाना है या पख्तूनों के खिलाफ इन्होंने बदला लेना है कि क्योंकि पख्तून इलाका जो है उन्होंने इनको कुछ नहीं दिया, तो लिहाजा मुस्तरद किया। आपका बलूचिस्तान ने भी मुस्तरद किया, केपी ने भी बुरी तरह मुस्तरद किया। मेरा ख्याल है वो उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि पख्तून उस बॉर्डर पार भी हैं। सो लिहाजा मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ का अंदर का वो जो गुस्सा है, हम गुस्सा है, वो सामने आ रहा है और ये इस तरह की बढ़के और ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक सेकंड जी, दूसरी अहम बात, क्योंकि एक चीज़ मैं बात कर दूं, एक कहावत है, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स अलोन। ये बात जहन में रखिएगा। हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हम लोग आंसर्स डिमांड करेंगे और हम लोग लेंगे, और ये तकड़ी ऑपोजिशन है और आपने इसका देख भी लिया। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये जो रेजोल्यूशन, क्या जो पीटीआई है वो मासूम है या लायल? क्योंकि मीडिया में तो ये रिपोर्ट हो चुका है कि आज हुकूमत एक रेजोल्यूशन लेके आ रही है। पूरा दिन आपने बड़ा अच्छा मौका किया, आपको बजट मंजूर और वहाँ पर कोई एहतजाज आपका सामने नहीं आया। जब रेजोल्यूशन आई तो आपका एहतजाज सामने। बड़ा अच्छा सवाल। ये फरमाइएगा कि आप बजट डॉक्यूमेंट्स आपको भी पूरे मिले या नहीं? नहीं मिले। दो बड़े इंपॉर्टेंट, दूसरा सवाल पहला और फिर सेकंड सवाल। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए, पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए, सप्लीमेंट्री एजेंडा लाए हैं। और दूसरा आपका पहला सवाल